ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کی مکین سرور دنیا بدی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت اور مرحبت کے اشعار محبت کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ میری تقریر کے بعد بھی آپ حضرات کو نعت خوانی اور منقبت خوانی سے مستفیض ہونا ہے اور مستنیر بھی ہونا ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف نظم میں اور نثر میں دونوں طرح سے یہ عبادت ہے۔ ترنم میں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو نثر میں بیان کیے جاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ آج آپ حضرات ایک اللہ کے ولی کے عرس میں موجود ہیں۔ چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، رات کے کافی حصے گزر چکے ہیں، تھوڑا وقت باقی ہے۔ میں کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے اور جہاں پہ ممبر نور سجایا گیا ہے بالکل سامنے ایک مزار ہے جو اللہ کے ولی کا ہے، جو آل رسول ہیں اور سید ہیں، اور آپ حضرات عرس کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولا کی بارگاہ میں درود شریف کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ امام سخاوی جو بڑے محدث ہیں، عظیم محدث ہیں، اپنی کتاب القول البدیع صفحہ 156 پر لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یسلم علی فی شرق ولا فی غرب الا وانا وملائکۃ ربی نبی علیہ السلام، جو بھی مسلمان پورب سے یا پچھم سے دنیا میں کہیں سے بھی میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو میں اور میرے رب کے فرشتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی سنی جب سلام پڑھتا ہے تو سلام کی آواز ضائع نہیں ہوتی ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ثابت کرتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے نبی زندہ ہیں، کیونکہ جو زندہ نہیں ہوگا وہ سنے گا کیسے، اور جو زندہ نہیں ہوگا ہمارے سلام کا جواب کیسے دے گا۔ اور اس قدر میرے آقا اپنے اپنی امتی کی آواز کو سنتے ہیں کہ میرے حضور کی حدیث پاک اسی کتاب میں ہے، القول البدیع صفحہ 156 پر ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی رات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، آج کی جو رات ہے یہ جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات جمعہ کے دن سے پہلے والی رات کو کہتے ہیں، اور جو جمعہ کی دن والی رات ہوتی ہے وہ سنیچر کی رات ہوتی ہے۔ تو آج اتفاق سے جمعہ ہی کی شب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی جمعہ کی رات میں یا دن میں مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرات کو تو بہت ساری اچھی اچھی پیاری پیاری آواز میں نعت خوانی سماعت کرنی ہے، شعراء یہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ تو علاقے کے حفاظ اور علماء تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ حضرات کو بڑی دیر سے سنا بھی رہے ہیں اور رونق بزم بھی ہیں۔ اگر یہ بھی چلے جائیں بھائی، پڑھیں ہیں تھکے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو مجھے کہا گیا تھا کہ 1-1.25 گھنٹہ بولنا ہے، لیکن وقت کے حساب سے 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ بولنا یہ بہتر بھی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پونا گھنٹہ میں ہی بیٹھ جاؤں، کیونکہ یہاں پھر سے ایک مرتبہ آپ حضرات جو ہے شعراء کی مد بھری آواز میں نعت و منقبت کے اشعار سنیں گے، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات منتظر ہیں اور سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ آپ کی سماعت کو، آپ کے وجود کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو لمبی عمر بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کی شب میں یا جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں اگر کوئی حضور کا امتی درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔
30 دنیا کی ضرورت، 70 آخرت کی ضرورت۔ دنیا کی ضرورت آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ ہو، دولت ہو، مکان ہو، بچے ہوں، بیٹا ہو، شہرت ہو، عزت ہو، عظمت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مرنے کے بعد کی ضرورتیں اس سے زیادہ اہم ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں لوگ دفن کر کے آ جائیں تو اندھیرا نہ ہو، اجالا ہو، قبر میں منکر نکیر آئیں تو ڈر نہ لگے، سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیں، قبر میں حضور تشریف لائیں، غوث الورا بغداد والے پیر کی جلوہ گری ہو، جن کو سکون ملے، آسانی سے جواب دیں، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت سے ہوائیں آئیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، جنتی لباس پہنا دیا جائے، پھر قبر سے اٹھیں حشر میں۔ جب حشر میں ہنگامہ محشر قائم ہو تو اس درمیان میں ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، اعمال کی کتاب داہنے ہاتھ میں دی جائے، جامع کوثر نبی کے دستے کرم سے پلایا جائے کہ ایک بار بھی جامع کوثر پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کے جوار میں جنت میں کوئی جگہ مل جائے، ہماری ضرورتیں مرنے کے بعد کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو امتی جمعہ کی رات میں یا دن میں مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 30 دنیا کی ضرورتیں اور 70 آخرت کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ اب سوال ہوا یا رسول اللہ، جب تک آپ دنیا میں حیات ظاہری میں ہے تب تک کے لیے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو نبی نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی جب کوئی جمعہ کی رات میں یا دن میں درود پڑھے گا تو میری بارگاہ میں فرشتے ان کے درود و سلام کو ایسے سجا کر لائیں گے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے پیش کیا کرتے ہو۔ اگر 100 روپے کا سامان ہوتا ہے تو ڈبہ ہوتا ہے، چمک والی پنی ہوتی ہے، گلاب کے پھول ہوتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ تحفے دیے جاتے ہیں، تو ویسے ہی فرشتے تمہارے درود و سلام کو سجا کر میری قبر میں آئیں گے، مدینہ طیبہ میں میرے مزار میں آئیں گے اور درود پڑھنے والے کا نام پیش کریں گے، درود پڑھنے والے کے ماں باپ کا نام بیان کریں گے، درود پڑھنے والا کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، اس قبیلے کے نام کو بیان کریں گے۔ پھر آقا فرماتے ہیں فَأَحْبَبْتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاء، تو میں اپنے مزار میں درود پڑھنے والے کا نام، درود پڑھنے والے کے ماں باپ کا نام، خاندان کا نام اور کون سا درود پر آئے درود کے صیغہ کو اپنے مزار میں لکھ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنے مقدر کے تم دھنی ہو کہ آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو جمعہ کی رات میں، تو آقا علیہ السلام تمہارے نام کو، تمہارے ماں باپ کے نام کو اپنے مزار انوار میں لکھا کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ میرے آقا زندہ ہیں، آقا حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں، میرے نبی اس طرح زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کا یہ عالم ہے، ویسا نہیں ہے جیسے کہ وہابیہ، دیوبندیہ، فرقہ جعلیہ بابا کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ میرے آقا ایسے زندہ ہیں، ان کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ مشکاۃ شریف صفحہ 121 پر اور ابن ماجہ صفحہ 118 پر ہے۔ ان ابی الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فاذن باللہ ان یرزقوا۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رسول روایت کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، نبیوں کے جسم کو زمین کبھی کھا نہیں سکتی ہے۔ فاذن باللہ، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں ان کے مزار میں رزق دیا جاتا ہے۔ نبی اللہ کے نبی زندہ ہیں، سارے انبیاء زندہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں سب اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام زرقانی اپنی زرقانی علی المواہب جلد نمبر 5 صفحہ 333 پر روایت نقل کرتے ہیں، حدیث پاک الانبیاء والشہداء یأکلون فی قبورہم ویشربون ویصلون ویصومون ویحجون۔ سارے نبی زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہیں، اپنے اپنے مزاروں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور جب حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے زندہ ہے تبھی تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ میرے آقا ایسے زندہ ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو آقا علیہ السلام کا درود پڑھیے، ایسے درود پڑھیے، ایسی محبت سے درود پڑھیے کہ ہمارا تمہارا اعتقاد ایمان یہ کہہ رہا ہو کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو آقا ہماری آواز کو سنا کرتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا ایسے سنتے ہیں. اور یاد رکھیے حضور کی سماعت کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ وہابی دیوبندی یہ ناکارے ہیں, جہنمی جماعت ہے, یہ کیا جانے حضور کی عظمت اور شان کو. ہم اہل سنت ہیں, جنتی جماعت والے ہیں. سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام ایسے زندہ ہیں, ایسے سنتے ہیں کہ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 57 پر, مشکاۃ شریف صفحہ 457 پر, اور ابن ماجہ صفحہ 509 پر, ابن ماجہ صفحہ 309 پر, اور مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ 510 پر. بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے. میرے سرکار نے صحابہ سے پوچھا, میرے نبی نے سوال کیا, اے صحابہ سنو, انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہو. کسی صحابی نے کہا حضور کیا نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ میرے آقا کے صحابی بڑے مؤدب تھے. عرض میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا, انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھتا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہو, واسمع ما لا تسمعون, اور جو میں سنتا ہوں تم لوگ نہیں سن پاتے ہو. سارے صحابہ عدد کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرے نبی کیا کیا سنتے ہیں ذرا غور کیجیے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قرآن پاک کی تفسیر پارہ ام میں صفحہ 96 یا 97 پر لکھتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں سیدہ طیبہ آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر تھا اور آسمان کے اوپر لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا, تو آسمان پہ چلنے والی قلم کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. ابھی یہ بات تمام کا یاد ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں, امام طبرانی شریف نبی سے پاک نقل فرمایا, ایک بار حضرت ایوب سے میرے نبی نے فرمایا, کیا جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو؟ اور حضور نے خود فرمایا, میں ان یہودیوں کی آواز بھی سنتا ہوں جن کو قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی اس طرح آواز کو سنتے ہیں. تو اے اللہ کے ولی مجلس میں آنے والوں, اس طرح درود پر ہو محبت کے ساتھ کہ تمہارا ایمان جذبے میں کہہ رہا ہو کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں ہو سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے مزار پرنوار سامنے ہے, یہاں منبر موجود ہے, اور اس میں آپ لوگ یہاں موجود میں حاضر آئے ہیں, اور آپ ہزار بڑی محبت اور خلوص کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے ولی کے دربار میں آنے سے انسان مستفید ہوتا ہے. بے اولاد آتا ہے تو اولاد سے نواز دیا جاتا ہے, بیمار آتا ہے تو بیماری سے شفا حاصل کر کے جاتا ہے. اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا ہے, اور اللہ کے ولی کو اللہ نے وہ طاقت دیا ہے کہ ان کی قوت سماعت ہمارے جیسی قوت سماعت نہیں ہوتی ہے. ان کا دیکھنا ہمارے جیسے دیکھنا نہیں ہوتا ہے. ان کا چلنا, ان کا پھرنا یہ بظاہر ہمارے ہی طرح دو ہاتھ والے, دو پیر والے, دو آنکھیں والے ہوتے ہیں, مگر ان کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے ولی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اجمیر والے خواجہ ہماری آواز کو سن لیتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں یا خواجہ المدد تو ہماری امداد بھی فرماتے ہیں غریب نواز. اگر ہم یہاں سے غوث العظم کو بغداد والے پیر کو پکارتے ہیں تو بغداد والے پیر ہماری آواز کو سنتے ہیں اور فریاد حاصل فرماتے ہیں. تو سوال وہابی یہ کرتے ہیں, دیوبندی یہ کرتے ہیں, جماعت والے یہ کہتے ہیں, تبلیغی یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں ہماری بھی آنکھیں ان کی بھی ہیں, کان ہمارے بھی کان ان کے بھی ہیں. تو وہ دور دراز سے کیسے سن لیتے ہیں, کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ تو جواب میرے گھر سے نہیں, جواب آپ کے گھر سے نہیں, بلکہ آئیے نبی پاک کی ایک حدیث سناتا ہوں جسے امام بخاری نے بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 963 پر اور صاحب مشکات کا مشکات شریف صفحہ 197 پر نقل فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني له اعطينه. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. دیکھیے نفل کے ذریعے
کیونکہ نفل میں بڑی برکت ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانچوں وقت کی فرض نماز نہ پڑھیں، فرض کو غائب کر دیں، نفل پڑھیں۔ جب تک کہ فرض ہمارے ذمہ باقی ہے، نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نفلی عبادت تبھی قبول ہے جب آپ نے فرائض کو ادا کر لیا ہو۔ 5 وقت کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ سنی کو ہی نماز پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمان پہ ہی نماز فرض کیا ہے۔ یہ تو وہابیہ دیابنا دکھاوا کرتی، ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ تو پہلے ایمان لانا فرض ہے۔ ہم پہ آپ پہ ہی نماز فرض ہے، نماز پڑھا کیجیے، کیونکہ نماز ایسا اہم فرض ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہے جب تک کہ عذر شرعی واقع نہ ہو جائے۔ نماز کی پابندی کیجیے، نماز جان بوجھ کر قضا نہ ہونے پائے۔ میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک نوجوان آیا اور روتا ہوا آیا، یا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نہ کوئی نہلانے والا ہے نہ کوئی کفنانے والا ہے، حضور میں کیا کروں؟ تو حضور نے شیخین کو، سیدنا صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو بھیجا کہ جاؤ غسل کر کے تیار کرو، میں جنازے کے لیے آتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو صاحب درۃ الناصحین نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ جب دونوں صحابی گئے تو دیکھا کہ مردہ ایسا ہے کہ اس کا چہرہ بدل گیا ہوا، نہانے لگے چہرہ بدل گیا، لوٹ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب میں غسل دینے گیا، جب میں نہلانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا ہے، کالے سور کی طرح ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا نے چلو دیکھتے ہیں، گئے تو میرے آقا سرور کائنات رحمت عالم جانے دو عالم نے جنازے کی نماز پڑھانا چاہیے تو پھر سے چہرہ ان کا بدل گیا۔ تو میرے سرکار نے ان کے بیٹے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ دنیا میں کیا کرتا تھا، آخر چہرہ اس کا بار بار کیوں بدلتا جا رہا ہے؟ انسان کی شکل چینج ہو جا رہی ہے، کالے سور کی طرح اس کی شکل ہو جاتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ برا نہیں تھا، بلکہ میرا باپ تو نیکیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کی امداد کیا کرتا تھا، مگر میرے باپ کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ نماز کا وقت چلا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انظروا اصحابی هذا من ترك الصلاة متعمدا يبعث الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود۔ نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو دیکھو اس شخص کی حالت دیکھو جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے گا تو سور کی شکل میں اٹھائے گا، قیامت میں بھی حشر کرے گا، یبعث اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں بھی سور کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، بتاؤ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم اپنے پیر کے غلام ہیں، آپ اپنے پیر کے غلام ہیں، ہمارے پیر ہماری شفاعت کرائیں گے، گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے، مگر نماز کے لیے اللہ نے قرآن میں 700 جگہوں پہ حکم دیا ہے۔ روزے کا اتنا حکم نہیں ہے اور دوسرے اعمال کا اتنا حکم نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے 30 پارے میں 700 جگہوں پر نماز کی تاکید فرمایا ہے۔ آپ کو یاد آنا چاہیے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے انجام کو آپ نے سنا، لیکن آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ جب نبی پاک کو اس نے دیکھا ہوگا، نبی پاک کا دیدار کیا ہوگا، تو وہ صحابی ہوگا تو چہرہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سے مومن نہ بنا ہو، منافق ہو، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا اور اندر سے وہ منافق رہا ہو، اس لیے شکل بدل گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اسے اس پوائنٹ کو اب یاد رکھیے گا تاکہ بعد میں میرے جانے کے بعد آپ کے دماغ میں سوال آئے، اعتراض ہو اور آپ کو جواب نہ ملے۔ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، کیونکہ نبی پاک کے زمانے ظاہری میں منافق بھی رہا کرتے تھے، جو اوپر سے مسلمان بنے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ کفر چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اولیاء اللہ کی شان کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میرا بندہ، اللہ نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں کسی بندہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر کوئی میرا بندہ، ولی بندہ، میرا محبوب بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں بندہ کو عطا فرماتا ہوں۔ آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ مانگو تو اللہ تعالیٰ دے دے، تمہارے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ مانگو تو اللہ تمہیں عطا فرما دے، لیکن ولیوں کو اللہ نے گارنٹی دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جلد ثانی میں ہے، صفحہ 963 پہ ہے، وہی گارنٹی لوگوں نے اللہ اگر میرا ولی
ہوتا ہے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں. سنی بنا ہوشیار ہے اس لیے اولاد نہ ہو تو اللہ کے ولی کے مزار پر آ جاتا ہے. دماغ ہوتا ہے تو ولی کے دربار میں آ جاتا ہے. اولاد ہوتا ہے تو میرے محلہ پہنچ جاتا ہے. ایمان ہوتا ہے تو بڑے اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے ہی پہنچ جاتا ہے. ایمان ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے ولی جب ایمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جب وہی سوال کرتے ہیں تو اللہ عطا فرماتا ہے. تو ولی ولی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آرزو کو مکمل فرماتا ہے. اولاد کے لیے کہنے کو صاحب اولاد ہو جاتا ہے. اگر اللہ ولی ایمان کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ایمان کی پائے ہوا دیتا ہے. اگر اولاد بغداد والے پیر کی بارگاہ میں چلیے. بغداد والے پیر کا یہ حال ہے جو آقا کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. یہ عالم تھا غوث اعظم کا. ایک عورت آئی, میں نے اس واقعہ کو اپنی کتاب تذکرہ غوث اعظم میں نقل کیا ہے اور حوالہ تفیح الخاطر کا ہے. میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور عرض کی حضور بے اولاد اولاد چاہیے. تو میرے غوث اعظم تو قسمت کو دیکھ لیے کہ اس کی تقدیر میں کوئی اولاد ہی لکھی نہیں ہے. اللہ نے جو لکھا ہے بے اولاد بنایا ہے, تقدیر میں کوئی اولاد لکھی نہیں ہے. اور غوث اعظم آنکھیں بند کر کے تقدیر نہیں دیکھا کرتے تھے. یہ عام ولیوں کے بارے میں ہے کہ یہ آنکھیں بند کرتے پھر آسمان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اسے دیکھا کرتے تھے. مگر میرے غوث اعظم چلتے پھرتے لوگوں کی تقدیر دیکھا کرتے تھے. آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, نگاہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلی اپنی مشہور زمانہ کی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم ایک مرتبہ بغداد میں کرسی پہ جلوہ فرما تھے. 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. 10,000 کا نواب رہا کرتے تھے. 10,000 علماء غوث پاک کی تقریر کو لکھا کرتے تھے. یہ غوث اعظم کی فضیلت عظمت ہے. غوث اعظم کا درجہ اتنا بلند والا ہے, اتنا بلند والا ہے کہ سارے ولیوں کا امتحان لیا حضرت خضر علیہ السلام نے. ان کی ڈیوٹی دو کام پہ ہے, پانی پر, سمندر پہ, دریاؤں پہ, اور اللہ والوں کا امتحان لینا ان کی ذمہ داری ہے. خضر علیہ السلام تو انہوں نے ولیوں کا امتحان لیا. جب امتحان لینے کے بعد رزلٹ نکالا, نتیجہ ظاہر کیا تو انہوں نے اعلان کیا. چنانچہ ایک اعلیٰ عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. زبدۃ الاثار بلکہ بہتر اسرار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ میرے آقا پیر پیران کے بارے میں حضرت خضر نے سارے ولیوں کا امتحان لیا, غوث اعظم کا بھی امتحان لیا. اب امتحان لینے کے بعد انہوں نے اعلان فرمایا ما اوصل اللہ ولیا الى مقام الا وكان الشيخ عبد القادر اعلاه ولا راب الله امر حالا الا وكان الشيخ عبد القادر اجله ثم اتخذ الله وليا كان او يكون الا فهو يعذبه الى يوم القيامه. کہ اللہ نے جتنے ولیوں کو اونچا مقام عطا فرمایا تو میں نے سارے اونچے اونچوں کو دیکھا, سب کے رتبہ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عبد القادر سب سے آگے ہے. میں نے دیکھا عبد القادر سارے ولیوں سے آگے ہیں. اللہ نے جس ولی کو حال عطا فرمایا سارے ولیوں کو آواز دیا تو میں نے دیکھا سارے مقربین کے امام شیخ عبد القادر جیلانی کو. اللہ نے جس کو بھی ولی بنایا اور قیامت تک جس بندہ کو اللہ ولی بنائے گا سارے ولی غوث اعظم عبد القادر کا عادت کرتے ہیں. اسی سوال شیر امر میں ہے جو ہم ہمیں یاد ہوئے یا ہوں گے, جو ہم ہمیں یا بات ہوئے یا ہوں گے, سمانا کرنے میں میرے آیا تیرا ہوا اے ہائے مانا تیرا اونچے اونچے سے ہمارا تیرا سب کیا کوئی جانے کہ ہے ایسا تیرا اور یاد کرنے آیا.